یہ تو کہہ رہے ہیں کیانی صاحب کہ جی ہم تو لا رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنے گی. آپ لوگوں کا جو پورا ایک احتجاج تھا وہ بھی انہوں نے ڈیل کر لیا. گنڈا پور صاحب واپس جا کے پشاور بیٹھ گئے. اب آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا آپ صرف سارا مولانا صاحب پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ بیکاز مولانا صاحب نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تو حمایت کی ہوئی ہے، اس لیے وہ تو نہیں ہٹیں گے. وہ باقی جو ہے 2-3 چیزیں ہیں، ججوں کی ٹرانسفر، اس پہ شاید 1-2 چیزوں پہ یہ مان جائیں. آپ لوگوں کا اسٹریٹجی ہے کیا؟ کس طرح روکیں گے ان کو؟ جی بہت شکریہ ہمارے صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں کہ دنیا میں ایک کتاب ہے جس میں چینج نہیں ہو سکتی، وہ ہے قرآن عظیم الشان. صحیح. باقی مین میڈ لاز ہیں. کانسٹیٹیوشن چاہے جتنا بھی سیکرڈ ہو، کانسٹیٹیوشن از آلویز لیونگ ڈاکیومنٹ، اس میں چینج ہو سکتی ہے. اس حد تک ایگری کرتے ہیں، لیکن چینج ہو کیسے، یہ بہت بڑا سوال ہے. مالک صاحب، آپ کو اور جتنے کوئی اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہوں، ان سب کو اس کا میرے خیال میں احساس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی اس سے زیادہ بے توقیری نہیں ہو سکتی کہ اس پہ کوئی لیجسلیشن یا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا کسی قسم کی قانون سازی جو ہے وہ باہر سے امپوز کر دی جائے. جیسے اس رات جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہ رہے تھے، اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس رات ہی کر دیتے، جس سے پہلے یہ ہمارے لوگوں کو اٹھا چکے تھے. نقاب پوش آئے، ہمارے امینیز کو لے گئے. وہ ان حالات میں کہ جب آپ کا لا منسٹر رات کے 1:30-2 بجے، رات کے 12 بجے کے بعد ارشمیدس کی طرح، آرکیمیڈس پرنسپل جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ یوریکا میں نے پا لیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا. تو کبھی مالک صاحب پوچھئے گا تارڑ صاحب سے کہ لا منسٹر تو ارے بھائی دیکھیں، وہ ٹھیک ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، یہ تو آپ دھکے سے کر رہے ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس کی موریلٹی یا رائٹسنس چھوڑ دیں. اس میں ابھی آپ کے سامنے ان سے بحث کر رہا تھا کہ جس طرح 63A والا فیصلہ بھی ہوا، اگرچہ میں اگری کرتا ہوں کہ 63A کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے تو اب ہوا ہے، لیکن طریقہ کار غلط تھا. یہ تو اب دھکے سے لا رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ بیکاز جو آپ کا چارج تھا اسلام آباد پہ وہ بھی فزل آؤٹ ہو گیا، اور اگر شہروں میں احتجاج ہوتے بھی رہے تو کوئی چیز نہیں بن رہی. اگر آپ لائرز پہ ریلائی کر رہے ہیں تو لائرز میں بھی 2 بہت بڑے کیمپ ہیں. بھون صاحب کا اپنا کیمپ ہے، جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، حامد خان صاحب کا اپنا ہے، تو ان میں بھی ڈویژن ہے. ججز میں خود ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے. تو یہ مشرف والا زمانہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی کامن اینیمی تھا، سارے اکٹھے ہو گئے. یہاں ہر جگہ ڈویژنز ہیں. کیسے روکیں گے ان کو؟ یہ میرا سوال ہے. مالک صاحب، ایک تو جہاں پہ لائرز کی بات کی ہے، میجورٹی لائرز جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے، کیونکہ وہ سارا وہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ کو میلو ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں، ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے راستے کا روڑا جو ہے وہ ہٹایا جائے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر چینج آف گارڈ ہوتی ہے، میں کوئی ہائی ایکسپیکٹیشن کسی بھی شخصیت سے نہیں رکھ رہا. اگر کوئی منصور صاحب آتے ہیں، جو بھی جتنا میں جانتا ہوں وہ ایک اصول پسند آدمی ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا ہے کہ وہ آل آف دا وے جا کے تحریک انصاف کو بڑا ریلیف دے دیں گے، میں نہیں سمجھتا اتنا زیادہ کسی کو اس لائن پہ جانا چاہیے. لیکن کم از کم وہ سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ان کے راستے میں جو آتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اس لیے اس چیز کے پیچھے پڑے میں لگا. ادروائز اگر یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے لیے اتنی اہم تھیں تو 2008 سے 13 تک زرداری صاحب صدارت تھی، حکومت تھی، 13 سے 18 تک وہ تو پاور گیم چل رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کیا آپ کے پاس کوئی چلیں اس کی طرف اسٹریٹجی ہے روکنے کی ان کو؟ ایک اس کی طرف آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک انشاءاللہ کنفرم ہیں، ہم شور ہیں کہ ہمارے نمبرز اپنے انٹیکٹ ہیں، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ ہمارے لوگ نہیں ٹوٹیں گے. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اس بنیاد پہ پاس کی جا رہی ہوں کہ لوگوں کے ووٹ توڑے، اور کس طریقے سے اچھے وقتوں میں تو یہ پیسے دے کے کرتے تھے، لالچ بھی مل رہی ہے، لیکن اغوا کرنا، لوگوں کو اٹھا لینا. جیسے بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے وکیل کو کل رات انتظار پنج ہوتا، وہ غائب ہے جناب. وہ آپ کا وکیل ہی سابق وزیر اعظم کا غائب ہے، جس نے عمران خان کی پٹیشن کی تھی کہ عمران خان سے رابطہ ہو. تو یہ کوشش کریں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو بلیک میل کر لیں. فیملی ممبرز کو، ریاض فتح کے بیٹے اور ان کی وائف کو، پھر آپ جو وہ غائب ہو گئے. آپ مجھے بتائیں یہ کون سی امینڈمنٹس ہیں؟ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارے بندے توڑیں، مولانا صاحب ان کے ساتھ جائیں، اور ان کو ریزرو سیٹس ملیں. انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف الیکشن کمیشن غیر آئینی کام کرتے ہیں، ان کو ریزرو سیٹ دے. آپ مجھے بتائیں
یہ سب کچھ کر کے بھی ان کے نمبر وہ آج چیف جسٹس صاحب نے کامنٹ دیا ہے ایک اور مقدمے میں. انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں سے زیادہ جو ہے نا آپ کو فوقیت دینی ہوگی اور چلنا ہوگا جو آئین کہتا ہے اور جو قانون سازی کر دی گئی ہو. تو الیکشن کمیشن کو آج ایک کیو مل گیا ہے کہ آپ بس قانون سازی پہ چلیں, تو ریزرو سیٹس تو ان کو مجھے لگتا ہے مل جائیں گی. جانے والے جا رہے ہیں, آنے والے آ رہے ہیں. جو چیز رہ جائے گی وہ ان کے فیصلوں کا وہ اثر رہ جائے گا. آپ نہیں رہیں گے لیکن آپ کے فیصلے بولتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کوئی بھی فخر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جسٹس منیر کا پوتا یا پڑپوتا ہوں. ہاں, جسٹس کارنیلیس کا یا کیانی صاحب کے بیٹے بڑے فخر سے کہتے ہیں, یا ایون رانا بھگوان داس, وہ ہم سب کے لیے ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں. لیکن بھگوان داس صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا. لیکن آپ کو ایک تاریخی فیکٹ بتاؤں جو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. میں بہت عزت کرتا ہوں جسٹس کارنیلیس صاحب کی, لیکن بہت لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ ایوب خان جب تھے ڈکٹیٹر تھے, ان کے لا سیکرٹری کون تھے؟ جسٹس کارنیلیس تھے. تو ہر ایک کے skeletons in their cabinet, in their closet. میں بھی آتا ہوں. مالک صاحب, what matters is کہ جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا اور آپ جج تھے, آپ کے فیصلوں سے جمہوریت مضبوط یا امریت مضبوط. There I agree with you. I agree with you. I agree with you. کیونکہ I know کامل ذات صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, باقی آپ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں. لیکن آپ کی ابتدا نہیں میٹر کرتی زیادہ, آپ کی انتہا میٹر کرتی ہے کہ جب آپ نے. لیکن ابھی مجھے آخری سوال, علی آپ سے آخری سوال, اسٹریٹجی آپ کی ابھی اس دن آپ فستائیت کے ساتھ کھڑے تھے. آپ ابھی ہسٹری کو چھوڑ دیں, ہسٹری تو جج کرے گی ہم سب کو. ابھی کوئی کلیئر اسٹریٹجی مجھے نظر آ رہا ہے شاید آپ کے پاس نہیں ہے. امید زیادہ ہے کہ لائرز کھڑے ہو جائیں, امید ہے کہ مولانا صاحب ساتھ نہ ہوں, امید ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریزرو سیٹس نہ دیں. ان امیدوں کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی مجھے نہیں نظر آ رہی اس وقت. مالک صاحب آپ مجھے بتائیے, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں, ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ کون سی آئینی ترامیم ہے جس میں آپ کو لوگوں کی گھر کی عزتوں سے کھیلنا پڑ رہا ہے, جس میں آپ کو سٹنگ ایم این ایز کی وائفز بچیوں کو خلاؤں صحیح بات, شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان سے پوچھتا ہوں, میں کیانی صاحب سے پوچھتا ہوں.